آج ہم بات کریں گے کہ دنیا بھر میں آج مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار کرسمس جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ پاکستان سمیت یورپ، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں کرسمس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس وقت کرسمس جاری و ساری ہے۔ مختلف جگہوں پر عبادات، پاکستان کے امن و سلامتی کے لیے خاص دعائیں بھی کروائی گئیں۔ پورے ملک میں اس وقت وہ کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینٹ پیٹرکس چرچ کے فادر ماریو۔ فادر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کرسمس کی، ہیپی کرسمس۔ اور دوسرا بول کی ٹیم آپ کو مبارکباد دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو آپ کا جو دن ہے منانے کا، اس میں ایک امن، سلامتی اور محبت کا پیغام ہمیشہ سے آپ دیتے ہیں۔ آج پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ ہے مسیحی برادری کی آج، کیونکہ خوشیوں کا دن ہے آپ کا؟ پہلی بات شکریہ آپ کا، اور آپ کو بھی مبارک ہو، خیر مبارک۔ آج جیسے آپ نے کہا کہ آج ہم پورے مسیح برادری پوری دنیا میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کرسمس منا رہے ہیں، اور آج ہم نے سینٹ پیٹرکس چرچ میں بھی 11:30 بجے ہماری عبادت کا آغاز کی، جہاں فضیلت مآب آرچ بشپ بینی ٹریوس نے اپنے پیغام میں وہی امن سلامتی کی بات کی، اور خاص طور پر زور دیا کہ ہم اس دنیا میں جہاں ہر جگہ بدامنی ہے، جہاں ہر جگہ قتل و غارت ہے، کہ ہم نے اس دن کم از کم یہ پیغام لانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جہاں خدا یسوع مسیح پیدا ہوا بیت لحم میں، جی، چند ہفتے پہلے بیت لحم میں چرچ کے نمائندے نے فیصلہ کیا اور وہ یہ بات پیش کیا خبروں میں کہ وہ صرف عبادت یا دعائی ماحول جو ہے وہ برقرار رکھیں گے جی، بیت لحم میں۔ کوئی خوشی، کوئی ترتیبات وغیرہ نہیں ہوں گے۔ جی، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جس جگہ پہ خدا یسوع مسیح پیدا ہوا اس جگہ پہ کرسمس سیلیبریشنز نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بد امنی ہو رہے دنیا میں، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اس کرائسس کے دوران، تو اس لیے انہوں نے کہا، اور میرے خیال میں ہر جگہ پہ بشپ بینی نے بھی کہا، پاپا اعظم نے بھی یہ کہا، اس بات پر زور دیا کہ ہم نے پیار اور محبت اور امن کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اور جو سلامتی کا شہزادہ کی ہمیں ولادت کے موقع پر ہم نے یہ پیغام پوری دنیا میں دینا ہے۔ بالکل، یہ پیغام پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن فادر، ایک چیز میں یہاں جاننا چاہوں گا، اس وقت پوری دنیا میں جس قسم کی سچویشن ہے، اس میں بھی یہی پیغام اگر پھیلے تو اس کے بعد امن اور سلامتی، اور ایک یہ امن اور سلامتی ہے جس سے پوری دنیا چل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ انفارچونیٹ معاملات بھی ہم نے دیکھے کہ وہ بھی ہوئے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس ملک میں رہنے والے، کیونکہ آج قائد اعظم کا بھی جنم دن ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑے مسیحا کا جنم دن ہے، دوسری جانب بانی پاکستان کا جنم دن ہے، یہ ایک ہی ہے۔ دونوں کا پیغام اس ملک کے حوالے سے تھا کہ سب، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اس ملک کے مکمل برابر کے شہری ہوں گے۔ تو آج پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ انفارچونیٹ بھی واقعات ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ان پہ بات کرتے ہیں، تو آج پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کیا پیغام جو مسلم برادری ہے ان کو بھی اور اپنے مسیحی برادری کو دیں گے؟ دیکھ، جہاں تک ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ملک میں ہم کوشش کرتے کہ بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا کریں، بالکل، اور حکومت پاکستان اور ہمارے اسکولز کے ذریعے سے، مثال کے طور پر سینٹ پیٹرک اسکول میں ہم یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہاں مسیحیوں کا تہوار مناتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا تہوار مناتے ہیں، ہندوؤں کا تہوار مناتے ہیں، اور ہم سب مل کر مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کرسچن ادارے میں ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید مناتے ہیں، وہاں ہم اپنا افطار ڈنر کرتے ہیں، وہاں ہم کرسمس پارٹی کرتے ہیں، وہاں ہم دیوالی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہاں ہم ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ پیغام دے کہ اگر ہم نے
अपने मुल्क को मजबूत करना है, तो हमने ये नहीं देखना कि मैं मसीही हूँ, मैं मुसलमान हूँ, यही रवादारी का मुजाहरा होना चाहिए इस मुल्क में, और इसी बात का मतकाजी है पाकिस्तान का आइन भी, कानून भी, कि यहाँ तमाम तर लोग बराबर हों। बहुत शुक्रिया फादर, एक बार फिर आपको मुबारकबाद। आप आज मसरूफ़ भी खासे होंगे, आपने हमें टाइम दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।